اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تا 150 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلک امت قد خلت، یہ امت تحقیق جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ پوچھا جائے گا، اما کانوا، ان کے بارے میں یا اس کے بارے میں، یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ یعنی وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، انہیں پھیر دیا، عن قبلتی، سے ان کے قبلے سے، التی، کانو، جس پر وہ تھے، یعنی کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے، علیہا، اس پر، کل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للہ مشرق والمغرب، یعنی اللہ ہی کے لیے المشرق، مشرق بھی، والمغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جس کو، یشا، چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل اگلی آیات میں بھی آئے گی۔ یعنی یہ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ ان کے دماغ اتنے تنگ تھے، نظر اتنی محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کے تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتن، امت وسطن، وسط، امت وسط، معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، تاکہ تم گواہ ہو، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول ہو، علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ التی، قبلہ، یعنی وہ کنتو، جس پر وہ تھے، آپ تھے، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن ینقلب، اور جو پھر جاتا ہے، علی عقیبہ، اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ، اور بے شک یہ تھی، لَكَبِيرَةٌ، بھاری مشکل چیز، الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ، اور اللہ نہیں کرتا، لیضیع، ضائع، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت،
مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ دراصل یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ طور پر معزول کر دیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ یعنی یہ وہ امت ہے، اگر کسی کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو یہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج خود مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم خوار ہو رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا تھا۔ یعنی تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اور اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہ کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار اور بوجھ بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، حق اور عدالت پرستی کے زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، تاکہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو پتہ ہو کہ خدا ترسی کا اسی کا نام ہے اور راست روی سیدھا رستہ یہ ہے، اور عدالت اسی کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عدالت میں واقع اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے اللہ کی سرزمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آئمہ شر، شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔
ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ جب غزہ پہ ظلم ہو رہا تھا تم کدھر مر گئے تھے؟ جب ایران تنہا کھڑا تھا، پوری دنیا کو ظلم و ستم اس پر ڈھایا جا رہا تھا، تو تم کدھر تھے؟ مسلم ممالک کیا کر رہے تھے؟ وہ تو یہود و نصارہ کو اڈے دے رہے تھے تاکہ وہ ایران پر ظلم کرے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی خاموش تماشائی بن کے کھڑا تھا۔ امت وسط کے یہ کام ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہمارے حکمران، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے عام انسان کیا جواب دیں گے؟ یعنی اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو اپنی قبلہ بنانا اور ان کے اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے تھے وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے تھے جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض اللہ کے پرستار تھے۔ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء، قد نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان میں، فلانولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضاھا اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام پس اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام یعنی خانہ کعبے کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم وجوہکم پس پھیر لیجئے اپنا چہرہ شطرہ اسی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی یعنی اعلان کرا دیا گیا۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز با جماعت پڑھتے ہوئے
قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کی صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا۔ یہاں مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اس لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہے کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہی سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلا ریل میں ہے، کشتی میں ہے، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت ہی میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لائیں جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ تمام نشانیاں، مَا تَبِعُوا وہ پیروی نہیں کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ اور نہیں بعض ان میں سے بِتَابِعٍ پیروی کرنے والے قبلتا قبلے کی، بعض کسی بھی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد، ما جاءک آپ کے پاس ہوگا، من العلم علم، انک اذا لمن الظالمین بے شک آپ سے بے انصاف یا ظالموں میں سے۔ آپ نے اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت اور بحث یہ لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ درمی میں مبتلا ہے، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پہ پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم رہیے، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں، تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے، تو اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے آپ کو بخشا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب اور جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کو،
وَإِنَّ فَرِيقٌ اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لَيَكْتُمُونَ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پہ جانتا ہے اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و اشتباہ نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کو تعمیر فرمایا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ الحق بربک فلا تکونن من الممترین، یعنی حق سے آپ کا رب، پس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک و شبہ میں نہ پڑو۔ یعنی جس شک میں یہ کافر اور منافق لوگ تمہیں ڈال رہے ہیں کہ پہلے جو نمازیں تم پڑھتے تھے وہ ضائع ہو گئی، یا اب جو نمازیں پڑھتے ہو، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا پہلے بھی حکم تھا، ادھر نماز پڑھتے تھے، اب اللہ کا حکم بیت الحرام کی طرف ہو گیا، مسجد حرام، اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی آپ کو شک میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ ہوا مولیہا پس وہ اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہوگے، یأتیکم اللہ یأتی بکم اللہ تو لے آئے گا اللہ جمیعاً سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت فولی اور جہاں سے آپ نکلیں پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ بے شک یہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل حق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ومن حیث خرجت فولی اور جہاں کہیں آپ نکلے پس کر لیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو فولوا وجوہکم سو کر لو اپنا چہرہ شطرہ اس کی طرف، اللہ تاکہ نہ ہو یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم حجتن کوئی دلیل کوئی حجت الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جو بے انصاف ہیں، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی پس مجھی سے ڈرو، ولیتم تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ تم لوگوں کی تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو بس مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ۔ یعنی آج بھی جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کو ٹانٹ کرتے ہیں، ان پہ باتیں کستے ہیں، تانے کستے ہیں، مت ڈرو ان سے، اللہ ہی سے ڈرو اور تم سیدھے راستے پر لگے رہو اور فرقہ واریت کے ناسور سے بچے رہو، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ یہاں پہ اس آیت میں یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز
پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے بھائی، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں، جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں۔ اور نعمت سے مراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی۔ دنیا میں ایک امت کی راست روی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ اللہ کے امر تشریع سے اقوام عالم کی رہنمائی اور پیشوائی بنائی جائے اور نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ یہ منصب جس امت کو دیا گیا حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل اور انعام کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری اور نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے، جیسے بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی، یعنی اللہ کی پیروی ضروری ہے، یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہو یہ امید رکھو۔ یہ شاہانہ انداز بیان ہے۔ بادشاہ کا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر سے یہ کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاں عنایت اور مہربانی کے امیدوار رہو، اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر شادیانے بجوا دے اور اسے مبارکبادیاں دی جانے لگے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تا 160 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔